انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر کچھ جو پاکستانی ہیں ان کو مارنے میں ملوث رہا ہے. ان کی ڈیپ اسٹیٹ انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کام کروا رہی ہیں. امبیڈ صاحب یہ جو چیز ہے یہ بہت کانفیڈنس چاہیے اس کے لیے. ٹھیک ہے پاکستان اور ایران انڈیا کے تعلقات آپس میں کوئی اچھے نہیں ہیں 75 سال سے، لیکن یہ چیز بڑی بڑی معنی خیز ہے کہ آپ تھرڈ کنٹری کو انوالو کریں، ریکروٹمنٹ کریں اور یہ ساری چیزیں. ظاہری بات ہے اس حوالے سے پاکستان کے پاس کیا کوئی ڈپلومیٹک چینلز رہ جاتے ہیں؟ اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. کیا اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بھی اسی سٹائل میں جواب دے دیں اگر آپ کے معاملات اتنے خراب ہیں، یا آپ ڈپلومیٹکلی اس کو اٹھاتے ہیں، پولیٹیکلی اس کو اٹھاتے ہیں، اور اگر اس میں کیونکہ تھرڈ کنٹری انوالو ہے تو ٹرانس نیشنل جو ایک فریم ورک ہے اس کو انوالو کیا جائے. ویسے یہ جو انڈیا نے پاکستانیوں کو مارنا شروع کیا ہے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پہ ان کی ڈیپ اسٹیٹ نے، اور 2 کے بارے میں تو جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ فورن سیکٹری نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ساری کی انفارمیشن کمپلیٹ ہے، باقی بھی بہت سارے کیسز ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ انڈیا جو ہے وہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے. میرے خیال میں انڈیا نے ایک اور تھریش ہولڈ کراس کی ہے. اس سے پہلے بھی یہ انویلپ کو پش کرتے رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ستمبر 2016 میں انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے ایل او سی کو کراس کر کے پاکستان کی طرف اٹیک کیے ہیں، ٹارگٹس کو کیا ہے، اور پاکستان نے بھی شاید اس وقت کیا ہوگا. تو یہ ایک سلسلہ انہوں نے پہلی بار ڈسکور کیا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، جس کو ہم نے سمجھا کہ یہ نیو نارمل ہے کہ ہم دوسرے ملک کے اندر جا کے کریں. لیکن بہت زیادہ مسائل ایل او سی سے بیونڈ نہیں گئے. لیکن جب 2019 میں انہوں نے بالاکوٹ میں باقاعدہ ایریل سٹرائک کی تو اس کا باقاعدہ انہوں نے اس نیو نارمل کا اظہار کیا کہ ہم دوسرے ملک کے اندر جا کے، وہ جو ان کی ایک فلسفہ تھا نا، ان کے منسٹرز کہتے تھے کہ گھس کر ماریں گے اور یہ کہ کانٹے کو کانٹے سے نکالیں گے. تو وہ اس کا انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ اس وقت کیا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ دنیا نے کوئی خاص اس کے اوپر رد عمل ظاہر نہیں کیا. تو ہندوستان یہ شے پا گیا کہ شاید اس قسم کا کام جو ہے اس وقت دنیا کا حالات جو ہے افراتفری کا شکار ہیں، اور امریکہ کو ہندوستان کی ضرورت ہے تاکہ وہ ابھرتے ہوئے چین کو روک سکے. تو ان کو اس بات کا میرے خیال میں احساس ہوا کہ شاید ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مخالفین کو دوسرے ملک میں جا کے کر دیں. اور جب 2019 میں ان کی مخالفت نہیں ہوئی تو انہوں نے مزید شے پا کے دائرہ اور بڑھایا، اور انہوں نے جا کے جو خالستانی تحریک کے لوگ تھے کینیڈا میں اور پھر اس کے بعد امریکہ میں ان کو ٹارگٹ کیا. جب اور اسی زمرے میں یہ تو اب وہاں سے پروٹیسٹ جب ان دونوں حکومتوں کی طرف سے ہوئی ہے وہ تو ابھی ریسنٹ ہے، لیکن انہوں نے اسی وقت جب وہ کینیڈا اور یو ایس میں کر رہے تھے تو پاکستان کے اندر بھی انہوں نے تواتر سے بہت ساری کلنگز کی جن کے ثبوت اب آ رہے ہیں. یہ 2023 میں بہت زیادہ ہوئی کلنگز. انفیکٹ میں خود بھی جب یہ 1-2 کلنگز ہوئی تو میں اس وقت یہ گوگل کر کے اخباروں سے میں خبر لے کے ایک لسٹ ہی بنا رہا تھا کہ کتنے لوگ ایک ہی طریقے سے ٹارگٹ کلنگ ان کی ہو رہی ہے. موٹر سائیکل پہ انجانے 2 لوگ آتے اور آ کے گولی مار کے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ وابستہ رہے ہیں جن کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. 1-2 سکھوں کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا. لیکن ابھی جو حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے وہ 2 کا اعلان ہوا ہے کہ یہ 2 کے بارے میں ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس آئی ہے. تو اس لیے انہوں نے ان دونوں کا کیس پیش کیا ہے بین الاقوامی برادری کے سامنے. لیکن کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایک تھریش ہولڈ تھی ہندوستان کی وہ یہ کراس کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم خود بھی ایک بڑی طاقت کے طور پر اٹھ رہے ہیں، تو شاید بڑی طاقتوں کا مزاج ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے اندر جا کے اس قسم کی کاروائیاں کریں. جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ تھوڑی نظر دورائیں تو بہت ساری ایسی بڑی طاقتیں ہیں، مثال کے طور پر چین ہے، جو یہ کام نہیں کرتی ہیں. تو لیکن بہرحال ہندوستان نے یہ کام سوچا. ممکن ہے کل کو اور خبریں بھی آئیں کہ شری لنکا میں بھی ایسا ہوا ہو یا دوسری جگہوں پر بھی ہوا ہو، لیکن فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ ہندوستان نے ایک نئی تھریش ہولڈ کو کراس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب دوسرے ملکوں کے اندر جا کے ہم
اپنے مخالفین کو ماریں گے اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ they will get away with it. اگرچہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ کا سامنا ہے. بس موونگ آن، آج کل پاکستان میں آپ کو پتہ ہے گہما گہمی ہے الیکشنز کی. ابھی سے کچھ ہی دنوں کے بعد پاکستان کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں، اور جو پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو لائکلی پاسبلٹی ہے ڈیسیژن میکنگ میں یا حکومت ان کے پاس آئے گی، ایون اگر کولیشن گورنمنٹ آتی ہے یا انڈیویجولی بھی بناتے ہیں، پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی، دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے جو مینیفیسٹو جاری کی ہیں اس میں جو انڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے وہ وہی ہے کہ 370 اینڈ 35A کو ریورس کریں تو پھر ہم ان سے ساتھ بات ہوگی. کشمیر کے حوالے سے وہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں. یہ جو سچویشن ابھرتی ہے کہ جس میں فار ایگزامپل تھوڑے دن سننے میں آتا ہے، تھوڑے دن پہلے 2-4 دن پہلے آرمی چیف نے بھی ایک آئی تھنک اسٹوڈنٹ سے ڈسکشن کے دوران یہ باتیں اس طرح کی ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ اس ماحول میں اس انداز میں بات نہیں ہو سکتی. امبیڈ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ شاید جو پرانے آرمی چیف تھے وہ بہت زیادہ ہی واز لیننگ ٹورڈز ٹاکس ود انڈیا، تو شاید غلط ایک تاثر لے لیا گیا ہے کہ پاکستان بات ہی کرنا چاہتا ہے انڈیا کے پاس، پاکستان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، تو پاکستان کو تھوڑا شوڈ اسٹینڈ فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ سے دوبارہ بات کرنی چاہیے اور اپنے وہ چیزوں کو گیدر کرنا چاہیے. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز اینڈ جو آرمی چیف کا یہ بات کرنا اور اپنے مینیفیسٹو جاری کرنا، اس سے کیا مراد سمجھیں کہ کیونکہ نریندر مودی اور ان کی گورنمنٹ کی پالیسی تو تھی کہ اگنور پاکستان، ہم نے بات ہی نہیں کرنی. ابھی یہاں پہ جو ایک پوزیشن آ گئی ہے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں بھی یہ پہلے ریورس کریں تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے. تو یہ دونوں طرف سے نہ ہی سمجھیں ہم اس وقت. آپ ایز اے فارن سیکرٹری آپ نے سرو بھی کیا، دیکھتے بھی ہیں ساری سچویشن. آپ نے پرائم منسٹر مودی کو ریسیو بھی کیا تھا لاہور میں جب وہ نواز شریف صاحب سے ملنے آئے تھے. ہاؤ ڈو یو سی دس سر، یہ جو ابھی پاکستان کی طرف سے چیزیں بن رہی ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کسی سیاسی جماعت کی یا حکومت کی طرف سے شاید درست نہیں ہے کہ وہ 370 کو ریسٹور کریں تو ہم کر لیں گے. میرا خیال ہے کہ پاکستان تو نہ ہندوستان کے آئین کانسٹیٹیوشن کی عملداری کو کشمیر پہ مانتا ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ مقبوضہ علاقہ ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، متنازع علاقہ ہے اور اس کا بھی حل ہونا ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی روشنی میں. تو یہ شرط لگانی کہ وہ آرٹیکل 370 کو ریسٹور کریں، یہ میرے خیال میں ہمیں نہیں کہنا چاہیے، نہ ہمارا اس کے اوپر کوئی بنتا ہے، کیونکہ آرٹیکل 370 انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے اور ہم اس کانسٹیٹیوشن کی عملداری کو کشمیر پہ نہیں مانتے ہیں. جس بات کو کہنا چاہیے وہ یہ کہنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے پاکستان چاہتا ہے کہ اس کا حل ہو، کیونکہ کشمیریوں کی زندگی میں راحت آنی چاہیے اور اس کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بائیلیٹرلی بھی ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. اور اگر جس طرح پہلے ماضی میں کوششیں ہوئی ہیں، 4 پوائنٹ فارمولا کی کوشش ہوئی، اس سے پہلے بھی کوئی چناب فارمولا کی بات ہوئی، تو یہ ان کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکے. ہم یہ اگر کسی پارٹی نے اپنے منشور میں یہ ایسی بات کوئی ڈالی ہے جس سے یہ مطلب نکلے کہ ہم آرٹیکل 370 کو دوبارہ ریسٹور کریں گے اور اس کے ساتھ جڑیں گے، میرے خیال میں یہ ہماری پوزیشن ہمارے موقف کی عکاسی نہیں کرتا. میرے خیال ہے یہ غلط فہمی پہ مبنی ہے. مقصد ان کا بھی یہی کہنے کا ہے کہ آپ اپنی انلیگل آکوپیشن جو آپ کی غیر قانونی قبضہ ہے آپ کا، اس کو آپ ختم کریں اور اس مسئلے کو حل کی طرف لے جائیں تو ہم آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں. تو یہ میرا اس کے اوپر تبصرہ ہے جو ابھی آپ نے. دکشن پوروی ایران میں پاکستان کی سیما کے پاس 9 پاکستانی ناگرکوں کی ہتیا کر دی گئی ہے. تہران میں تعینات پاکستان کے رازدوت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر گھٹنا کی جانکاری دی ہے. بلوچستان کے دکشن پنتھی سنگٹھن ہال ونش نے اپنی ویب سائٹ پر بتایا کہ مارے گئے لوگ پاکستان کے تھے. حالانکہ ابھی تک کسی بھی سنگٹھن نے گھٹنا کی ذمہ داری نہیں لی ہے. بتا دیں کہ بیتے کچھ دنوں پہلے سے ہی پاکستان اور ایران کے بیچ تلخی چل رہی ہے. اس سے پہلے ایران نے 16 جنوری کو پاکستان کے بلوچستان سے سٹے شہر پنجگور میں آتنکی ٹھکانوں پر حملہ کیا تھا. پاکستان نے اس کا کڑا وروध کیا تھا. اس کے جواب میں پاکستان نے بھی ایران پر راکٹ سے حملہ کیا تھا. انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سرستان اور بلوچستان پرانت کے سراون شہر میں پاکستان کے کچھ لوگ گاڑی ریپیئر کرنے والی ایک دکان میں کام کرتے تھے. شنیوار 27 جنوری کو کچھ اگیات بندوق دھاری
लोगों ने इनमें से 9 लोगों की हत्या कर दी। घटना को लेकर तेहरान में पोस्ट पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद मुदस्सिर तीपी ने एक्स पर लिखा, सरावन में 9 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या से आहत हूँ। एम्बेसी की तरफ से पीड़ित परिवारों को पूरी मदद पहुंचाई जाएगी। हमने ईरान सरकार से मामले में पूरा सहयोग करने का आग्रह भी किया है। हालवंश ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि मारे गए लोग मजदूर थे। वे सभी एक ऑटो रिपेयर शॉप में काम करते थे और वहीं रहते थे। घटना में 3 और लोग भी घायल हुए हैं। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा, हमला काफी विभत्स था। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। मामले को लेकर हम ईरानी अधिकारियों से संपर्क में हैं और हमले की तुरंत जांच और इसमें शामिल लोगों को पकड़ने पर जोर दिया जा रहा है। घटना को लेकर ईरान की मीडिया ने मृतकों को विदेशी नागरिक के तौर पर ही दिखाया है। हालांकि अभी तक उन्होंने ये साफ नहीं किया कि नागरिक किस देश के थे और बताया कि किसी भी संगठन ने अभी तक घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरानी मीडिया में घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान ईरान के बीच मिसाइल हमले हुए थे। इन हमलों के बाद दोनों देशों के राजदूत वापस बुला लिए गए थे, लेकिन ये हमला तब हुआ जब दोनों देशों के राजदूत अपनी पोस्टिंग पर वापस पहुंच चुके थे।